جی خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ کو ہدیہ عقیدت کا جو سیگمنٹ تھا وہ پسند آیا ہوگا، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، اور اس دن ہم آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے ایک نام لے کر آؤں اور اس کا ترجمہ اور اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج جو ہے اللہ تعالیٰ کا پاک نام وہ یا سلامو ہے، السلامو ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو اپنے بندوں کو جملہ خطرات اور مزاحمتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اپنے خوش نصیب بندوں کو جنت کی راحتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے اور اپنے بندوں پہ خاص رحم فرماتا ہے۔ اس اسم کو اگر آپ 160 بار ورد کر کے مریض پر دم کیا جائے تو مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے خواص ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے آپ کو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سارے نام ہی بہت پیارے ہیں اور ہر نام کا اپنا فائدہ ہے اس کو ورد کرنے کا، اس کو پڑھنے کا، اور ویسے بھی اللہ کے ہاں آپ کا مقام جو ہے وہ بلند ہوگا اگر آپ اللہ کے ناموں کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت کرتے رہیں۔ اگر آپ اس اسم کو 1000 بار صبح کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو جو پڑھنے والا ہے وہ اس کا علم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جو اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا اور اس کے علاوہ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، وہ دشمن سے بے خوف رہے گا۔ بیمار ہیں یا خائف ہیں تو 111 بار پڑھ کر دم کریں تو بیماری اور خوف دونوں سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں اگر کوئی آپ سے ناراض ہو چکا ہوا ہے تو یہ نام 690 بار اگر آپ کسی میٹھی چیز پر دم کیجئے اور پھر اس کے بعد ان کو پیش کیجئے تو اس کے آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کے درمیان میں جو مفاہمت ہے وہ ہو رہی ہے اور آپس میں محبت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے بہن بھائیوں میں اور رشتہ داروں میں۔ جس گھر یا مقام پر لڑائی جھگڑا رہتا ہو وہ اسے چلتے پھرتے، گھروں میں اکثر جو ہے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، سب گھروں کے یہ مسائل ہوتے ہیں، تو اگر آپ یہ یا سلامو کا جو ورد ہے وہ ہر وقت کرتے رہیں، وضو کر کے، بے وضو ہو کر، جس طرح بھی آپ ممکن ہو، اگر آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر آپ یا سلامو کا ورد کریں تو انشاءاللہ ہر طرح سے سلامتی اور امن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو 131 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا اور گھر میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اس اسم کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے سے جان، مال، مکان اور ایمان میں سلامتی رہتی ہے، لہذا سے نماز مغرب کے بعد وظیفے کے طور پر 33 بار آپ جو ہے وہ اگر روزانہ مغرب کی نماز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کی جو جان و مال کی آفات ہیں ان سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو شخص پاک صاف ہو کر، وضو ہو کر اس اسم کو ایک مقررہ وقت میں 41 دن تک ایک مقام پر روزانہ پڑھے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی مریض بے ہوش ہو گیا ہو، ہوش میں نہ آ رہا ہو، تو اس کے سرحانے بیٹھ کر 300 مرتبہ یا رحمانو یا سلامو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ شفا یاب ہوگا۔ یہ نام جو ہے وہ بہت ہی مبارک ہے بیماریوں کے لیے۔ اگر کسی مریض کو مرض کی شدت جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے تو اسے بسم اللہ شریف کے ساتھ 3000 مرتبہ پڑھ کر دعا دم کر دیں اور 3 دن تک اسی طرح جو دم شدہ دوائی ہے وہ لیتے رہیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ مریض جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے کہ مریض کے سرحانے بیٹھ کر یا سلامو یا اللہ کثرت سے پڑھیں، تسبیح جو ہے وہ مریض کے سر سے چھوتی رہے، تو اس طرح 3 دن یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل سے اللہ اپنی نام کی اس برکت سے مریض کو صحت عطا فرمائے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے ذہانت اور حافظہ کا تیز ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص بعد نماز فجر اس اسم کو 1000 بار پڑھنے کا معمول بنا دے، جیسے کہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے ظاہر محنت کرنی پڑتی ہے اور ان کو اپنا جو نصاب ہے وہ یاد رکھنے کے لیے حافظے کی ضرورت ہے، اسٹرانگ حافظے کی ضرورت ہے، تو اگر یہ 1000 مرتبہ صبح پڑھ لیا جائے تو حافظہ بھی تیز ہوتا ہے اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ نام ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا ہے، اور جب ان میں شیطانی قوت فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس صفت کی بنا پر اس میں پھر سے سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں امن خراب ہونے لگے وہاں بدامنی کے بعد پھر سلامتی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو عموماً 4 چیزوں میں سلامتی کی ازحد ضرورت درپیش رہتی ہے۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، اس دنیا سے جب جائے تو ایمان کی حالت میں جائے، اور جان سلامت رہے، مال سلامت رہے اور مکان سلامت رہے۔
جب ان چیزوں کو سلامتی کا خطرہ درپیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اس اسم سے پکارنے سے سلامتی قائم ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسم سلامتی کے لیے بہت ہی مجرب ہے. اس کے جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے بھی اس کا بہت فائدہ ہے. آپ اپنی صحت کی بحالی اور تندرستی کے لیے، اور اگر آپ اللہ کے کرم و فضل سے، اللہ کی مہربانی سے صحت مند ہیں تو بھی اس کو پڑھتے رہیے نماز کے بعد. جیسا کہ آپ کو پہلے میں نے تھوڑی دیر بتایا کہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اس کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے کرم سے آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے، کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. اور چونکہ اس اسم کی خصوصیت ہی سلامتی ہے تو اس اسم کو پڑھنے والا شدید قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا. جی ناظرین، آج آپ کو میں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسم یا سلاموں کی کیا فوائد ہیں. اس کو ورد کرنے سے، اس پاک نام کو، اس پیارے نام کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. اور ابھی علی بھائی کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس نمازوں کے اوقات ہیں جو وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں. تو ناظرین، یہاں پر اس وقت نماز کی ٹائمنگ کا جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں. تو ظہرین آج ہوگی 12:06 اور مغربین ہوگی 6:41 اور کل فجر ہوگی 4:11. تو یہ تو تھی ناظرین نماز کی ٹائمنگ. اور ہم چاہیں گے کہ سسٹر جو آج کا ٹاپک ہے اس کے اوپر تھوڑی سی تمیدی جو ہے وہ گفتگو کر لی جائے کہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا یمن کے اوپر جاریت. تو اس حوالے سے ہماری ٹیلی فون لائنز بھی تھوڑی دیر میں اوپن ہو جائیں گی، کیونکہ ابھی ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہوگا وہ ایک عالمی جائزہ کے حوالے سے ہوگا. اس میں ہم آپ کو کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ رپورٹس وغیرہ سنائیں گے، کچھ اپڈیٹ کریں گے، کچھ تصویریں دکھائیں گے، کچھ ہم شارٹ کلپس جو ہے وہ وغیرہ جو تصویریں وغیرہ ہم جمع کرتے ہیں ان تصویروں کی مدد سے جو ہے وہ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ معاملات کیا جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کتنے اس کے اندر ملک ہیں اس جاریت میں جو شامل ہوئے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ پروپیگنڈے کا سما ہے، ان کو جو ہے وہ باغی کہا جا رہا ہے. حالانکہ انہوں نے کس طرح پورے یمن کو متحد کیا ہے اور تمام یمن کے اندر جتنی بھی جو ہے وہ مذاہب ہیں یا جتنے آپ فرقے کہہ لیں وہ تمام جو ہے وہ حوثی قبائل کے ساتھ شامل ہیں. یہ بات اب جو ہے وہ زیادہ عرصے چھپ نہیں سکے گی، بلکہ ان کا جو ہے وہ میڈیا کا پروپیگنڈا جو ہے وہ دم توڑ جائے گا. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے میڈیا کے ساتھ کے تعاون سے جو ہے وہ اس کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ سچ جو ہے اس کو ظاہر کریں، اس کو آشکار کریں. اور ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ بھی آئیں، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ بھی آپ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کے اندر سے اویئرنیس اور یہ بیداری پیدا ہو کہ اصل حقائق اور معاملات کیا ہیں. اور بنیادی طور پر اس کے اندر جو حکومت پاکستان نے ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ بھی شامل ہو رہے ہیں یا شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ کچھ جو کہ اعلیٰ سطح کے وغیرہ کے اعلیٰ سطح کے جو اجلاس ہوئے ہیں جس میں عالمی قیادت بھی شامل ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی قابل افسوس جو ہے وہ مقام ہوگا کہ پہلے ہم بحرین کے اندر جو ہے بہت رسوا ہو چکے ہیں، پھر شام کے معاملات میں بھی ہم نے جیلیں توڑ کے وہاں سے لوگ بھیجے. ان تمام ہم آخر کب تک افغانستان ہم سے جو ہے کہ ہمارا بالکل پڑوسی ہے، ہماری سرحد ملتی ہے، ناراض بیٹھا ہوا ہے، پلس ہندوستان کا خطرہ آپ کے سر پہ اوپر ہے. ابھی آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تمام جو بغاوت کا سامنا ہے، وہاں پر ایک مطلب کئی 100 جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. ان کو آپ کلین اپ کر نہیں سکتے. لال مسجد میں مولوی کو پکڑا نہیں جا رہا، اس کو چھوڑ کے آپ چلے ہیں جو ہے وہ سعودی عرب کی سالمیت کو بچانے کے لیے اور حوثی قبائل کو کچلنے کے لیے، جس سے کہ آپ کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں. اس پر جو ہے وہ پاکستانی میڈیا بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تبصرے کر رہا ہے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے اوپر آواز بلند کی ہے اور پروٹیسٹ کیا ہے. تو مطلب یہ ایک باقاعدہ سچ کو آپ اس دور میں چھپا نہیں سکتے ہیں. اگر ایک جگہ پر میڈیا پروپیگنڈے کا ذریعہ بن رہا ہے، دوسری جگہ حق اور سچائی اور راست گوئی کا بھی ذریعہ میڈیا ہی بنے گا. اور ہمیں اپنے تمام پلیٹ فارم سے اس آواز کو بلند کرنا چاہیے کہ اب یہ خون آگ اور خون کا کھیل یہ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا. کیوں کہ آپ کسی بھی مظلوم عوام کو جاریت کا نشانہ نہیں بنا سکتے. تو یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا. تو اسی حوالے سے جو ہے ہم آج بات کرتے رہیں گے. تو یہ ہم نے جو وہ تمیدی گفتگو چاہی کہ ہم اس کو شروع میں کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں تمام تصویریں اور کچھ خبریں وغیرہ لے کر آ رہے ہیں. تو اس کے بعد باقاعدہ ٹیلی فون لائنز کے اوپر اس کے اوپر ساری بات ہوگی ہماری. چلتے ہیں سسٹر شہر کی طرف. آپ نے نمازوں کا ٹائم؟ جی نماز ٹائم میں نے جی پڑھ دیے. چلیں جی ٹھیک ہے. ابھی ہم تھوڑی دیر تک جائیں گے بریک پر، اور اس سے پہلے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ٹاپک کے بعد. میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بریک پہ چلے جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آ کر آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.